اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پگڑی باندھی گئی اور باقاعدہ تلوار پیش کی گئی حضرت کی خدمت میں، لیجئے، ہاں ایسے نہیں تو ایسے ذبح کیجئے، ایسے ذبح کیجئے۔ یہ امام الائمہ نرسمہا راؤ جی بیٹھے ہوئے ہیں اماموں کے بیچ میں، جناب علی کیا کہتے ہیں باندھے ہوئے۔ یہ دیکھیں نرسمہا راؤ کی حمایت میں علماء اور مشائخ کی کانفرنس، شمع محفل ہیں، راؤ کے خصوصی معتمد کے مشرا جنہیں تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یقیناً متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی۔ یہ کس کافر ادا کا عشوۂ خونریز ہے ساقی۔ اور یہاں دیکھیں ایک اور حیرت انگیز چیز میں آپ کو دکھاؤں، اور انہوں نے تو واقعی اس فن میں کمال ان کو حاصل ہے پیروں کو۔ اجمیر شریف میں نرسمہا راؤ کو خلعت عطا کیے جانے کا ایک منظر، باقاعدہ پگڑی اجمیر شریف میں باندھی جا رہی ہے، اور سجادہ نشین صاحب جو ہے جناب علی پگڑی باندھ رہے ہیں یہ حضرت۔ اور یہاں دیکھیے تعمیر بابری مسجد کمیٹی کے رکن افضل نظامی صاحب نئی دہلی کی ایک تقریب میں لالو پرساد یادو کی دستار بندی کر رہے ہیں۔ ہاں باقاعدہ دستار بندی، یہ لفظ علماء کے لیے بولا جاتا تھا، لیکن بہرحال حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی۔ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں جمعہ کی ایک نماز سابق وزیر اعظم جناب علی وزیر اعظم راؤ جی جو تھے نرسمہا بابری مسجد ڈھانے والا، ان کے نام مولویوں نے کر دی۔ یہ دیکھو، یہ ان کے مکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز وہاں ادا کی جا رہی ہے، اور سب کے ہاتھ اس تصویر میں، سب کے ہاتھ کہاں ہیں نماز میں؟ پتہ لگ جاتا ہے ناف کے نیچے ہیں۔ کون ہیں؟ کہاں ہیں؟ ناف کے نیچے ہیں۔ اور یہ کام الحمدللہ ہم جیسے بدنام لوگ نہیں کرتے، یہ دین و دنیا لوٹنے والے یہ مولوی ہی لوگ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں سابق وزیر اعظم کے آستانے پر علماء کا ایک وفد اس عزم مصمم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ تیرے در سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ یہ دیکھیے جناب علی ہماری مائیں بہنیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، مسلم خواتین، ہندو احیا پرستوں کے پارلیمان رہنما اٹل بہاری واجپئی جی، کنوارے وزیر اعظم، ہمارے کنوارے وزیر اعظم، ان کے ہاتھوں پر باقاعدے امام ضامن باندھ رہی ہیں، ہاں کہ تم جیو 1000 برس، امام ضامن باندھ رہی ہیں۔ یہ دیکھیے مولانا توصیف رضا خان کھڑے ہوئے ہیں، امام اہل سنت، فاضل بریلوی، قطب العالم، امام الاحناف، حنفیوں کے سب سے بڑے امام، 14 صدی کے مجدد۔ اپنے خیال میں تم کچھ بھی کہہ لو، اللہ کا نبی کہہ دو، اور مانتے ہی ہو، کہنا نہ کہو تو کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیے درگاہ حضرت نظام الدین میں، یہ کہاں ہے درگاہ حضرت نظام الدین؟ دلی کے اندر ہے، ہاں وہاں پر موجودہ صدر جمہوریہ کے آر نارائن کی دستار بندی پیش کر رہے ہیں خانقاہ کے سجادہ نشین۔ واقعی یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلیم و بوزر و دلقے اویسے چادر زہرا سب کچھ یہ بیچ کر کے کھائیں۔ بہت بڑے مذہب کے ماننے والے، اور اپنے آپ کو فخر سے کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ حنفی ہیں۔ اور حد ہو گئی حنفیوں تمہارے کذب کی اور تمہارے دغا اور فریب کی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو اس طرح ان کے بھکاری بڑے بڑے بادشاہوں کے چوکھٹوں کے اوپر جانا گوارا نہیں کرتے تھے، اور تم کیسے ہو کہ باقاعدے ان کفار کے سروں پر پگڑیاں باندھ رہے ہو؟ یہ اندر کی رپورٹ ہے، اندر کی۔ یہ دیکھو تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ جناب علی یہ جامع مسجد دلی کا امام کون ہے؟ عبداللہ بخاری صاحب ہاتھ اٹھا کر پگڑی باندھ کر نرسمہا راؤ جی کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو یہ پوری تصویریں ہیں، اور تصویریں جھوٹ نہیں بولتی ہیں، تصویریں جھوٹ بولو نہیں بولتی ہیں۔ یہ دیکھو بھارتی جنتا پارٹی کی حمایت میں علماء اور مشائخ اور سجادہ نشینوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں، خوش ہیں، ظاہر ہے سب بھائی بھائی ہیں۔ بھائی تم یہ دیکھو سجادہ نشین، واللہ
یہ لوگ کتنے خوش ہیں ان کفر کے حکمرانی پر اور ان کے حاکموں پر، کس قدر ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ اور میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں جناب عالی، یہ دیکھیں حضرت اب رہی کیا گیا ہے عزت و آبرو، یہ سب حنفیہ اولیاء سجادہ نشین خانقاہوں میں رہنے والے لوگ۔ اب تنظیم ائمہ مساجد کے صدر مولانا جمیل احمد الیاسی، الذی لا یاتی منہ الا الیاس، یاس اور نا امیدی کے سوا ان لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے، حنفیوں کے تنظیم ائمہ احناف کے صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ راجیش کھنہ کی رہائش گاہ پر ان کی دستار بندی باندھتے ہیں۔ راجیش کھنہ صاحب کس مسجد کے امام ہیں؟ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ فلمی دنیا کے امام ہیں، ہاں فلمی دنیا والوں کے امام ہیں راجیش کھنہ جی۔ ان کے سر پہ باقاعدہ دستار فضیلت باندھی جا رہی ہے۔ ہاں کام تو ہم بھی کر رہے ہیں، ہاں جناب بھی کر رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم دین کا نام لے کر دنیا کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، تم خوابیں بیچ کر، خواب سپنے بیچ کر لوگوں کی جیبیں خالی کر رہے ہو، فرق اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جناب عالی، یہ دیکھیں گلے مل رہے ہیں، اور یہ ہمارے فاروق عبداللہ صاحب ہیں جو وزیر اعظم پی وی سنگھ کو گلے لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں دھنک لے کر کے نہ جانے کس کا شکار فاروق عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، ہے نا، بھارتی جنتا پارٹی کا کیا کر رہے ہیں، اللہ رام بھکتوں کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ یہ رام بھگت لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ حنفی ہیں۔ کون ہیں یہ؟ حنفی ہیں۔ کچھ نہ کہو، ہاں کچھ نہ کہو۔ یہ خیر یہ دیکھیں مجسمے مسیح کے سامنے یہ لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے مسلمان وہاں بھی دعا کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ثبوت کہاں ہے؟ یہ ثبوت میں آپ کو بتلاؤں، ملی ٹائمز انٹرنیشنل احتساب نمبر اگست سن 1997 کی یہ تصویریں ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور جن کا دروغ برگردن راوی جس نے ان کو لکھا ہے، اگر یہ جھوٹ ہیں تو وہ بھی حنفی لوگ ہیں۔ ملی ٹائمز کے لوگ بھی کون ہیں؟ حنفی ہی لوگ ہیں۔ وہ اپنا سمجھیں، ہم نے تو صرف آئینہ دکھایا ہے، ہم نے آئینہ دکھلایا ہے۔ درپن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب آئیے، یہ تو رہی میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، تصویریں بولتی ہیں، تصویروں کی کہانی خود ان کی زبانی، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ تصویروں کی زبانی خود ان کی زبانی، تصویروں کی ترجمانی خود ان کی زبانی۔ اس میں نہ بولے گا معراج ربانی، اس میں نہ بولے گا معراج ربانی۔ ہاں اب میں ایک اور چیز دکھاؤں، لیکن بات لمبی نہ ہو جائے، تقریباً 11 بجنے والے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہ بہجت القلوب ہے، اس کا نام کیا ہے کتاب کا؟ بہجت القلوب، مبشرات النبی المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں مکاشفہ قطب العالم، مکاشفہ قطب العالم شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 40 بشارتیں نقل کی گئی ہیں۔ میں نے بتایا نا، وہاں تصویریں بولتی ہیں اور یہاں تحریریں بولتی ہیں۔ یہاں کیا بولتی ہیں؟ تحریریں بولتی ہیں۔ مرتبہ محمد اقبال مدینہ منورہ، ادارہ مدینہ منورہ کا نام لکھا ہے، ہوگا اگر اقبال یہاں پر اللہ اسے غیر اقبال پکڑا جائے تو مزہ آئے ذرا۔ محمد اقبال مدینہ منورہ، ادارہ اسلامیات 190 انارکلی لاہور کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ ہاں، اور جناب عالی ملنے کا پتہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، یہ پورا تفصیلات ہیں اس میں، مکاشفے وغیرہ۔ تو یہ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں سوچتا ہوں مکاشفہ کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے نا، یہ تمام سب چیزیں بتلانا بہت ضروری ہے، تب جا کے یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی آپ حضرات کے، ورنہ آپ بھی سمجھو گے کہ یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی حقیقت ہے، مراقبہ ہوا یہ ہوا۔ جیسے آج کل کے مولوی کہتے پھر رہے ہیں، ارے یہ بزرگوں کی کرامت ہے، تم لوگ کرامتوں کا انکار کرتے ہو۔ ہم نے کہا بیٹا کرامتیں کہتے ہیں نا کہ ہم کو جینے سے ضد نہیں، لیکن ہم کو جینے سے ضد نہیں، لیکن زندگی ہو تو زندگی جیسی، زندگی ہو تو بیٹا تو جس قطب العالم کو پیش کر رہا ہے، غوث العالم کو پیش کر رہا ہے، یہ ہو تو پہلے ولی، پہلے اس کو ولایت تو ثابت کرو نا اس کی،
تم خواب دیکھ دیکھ کر وہاں جس طرح ویڈیو کیسٹیں دکھا دکھا کر مریدوں کو وہ بیٹا دے رہا ہے، بیٹی دے رہا ہے، ان سے اقرار کروا رہا ہے، ایسے تم تحریریں لکھ لکھ کر اپنے پیر کے بارے میں تو سب اڑاتے ہیں، تو وہ پیر جعلی نکلا، تیرا پیر کب سے اصلی ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اگر تو اصلی تو وہ بھی اصلی، جہاں شیخ عبد القادر جیلانی بول رہے ہوں وہ بھی اصلی ہے کہ نہیں؟ فرق یہ ہے کہ وہ ڈیگ کا چاول ہم نے ٹٹول لیا، اب ہم تمہیں ٹٹولیں گے حضرت زکریا صاحب کی یہ کتاب محمد اقبال کی، جس کی تفصیلات انشاءاللہ میں اگلے ہفتے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ یہیں پر میں اپنی باتیں ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً حنفیوں کے اولیاء سے۔ کہہ نہ دینا کہ ربانی صاحب آپ نے بھی حد ہو گئی، آپ نے بھی ہیں اس طرح سے، تو اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان جیسے پاکھنڈی شعبدے باز ولی اللہ و اولیاء اللہ سے محفوظ رکھے، جو اولیاء اللہ نہیں بلکہ اولیاء الشیاطین ہیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔